الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بقصر المزامير أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، مسلسل کئی جمعات سے آپ سن رہے ہیں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی اور بے حیائی کے گانے بجانے سے اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بے پناہ سخت نفرت ہے. اور آپ نے سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی جو اس کو استعمال کرتا ہے اور جو اس کے قریب جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا بے حیائی کے گانے بجانے والے اور اس موسیقی کے استعمال کرنے والوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. اور 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا فلا صلاۃ لہ فلا صلاۃ لہ فلا صلاۃ لہ. اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا. اب جب نماز قبول نہیں تو نماز کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو انوار و برکات ہیں وہ تمام چیزوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. اور سخت ترین وعید بیان فرمائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا جہنم کی آگ میں دبا کر. اور آپ نے اپنی نبوت کا مقصد ارشاد فرمایا میری نبوت کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ میں دنیا سے جہاں شرک ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور کفر ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ایسے ہی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے، موسیقی کے آلات اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں دنیا سے میں ختم کروں. آخر کیا ہے یہ چیز؟ کیوں اتنی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں اور کیوں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے سخت نفرت ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کے ساتھ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں وہ اونٹ تھے. اونٹوں کے پیروں میں یا گلوں کے اندر گھنگرو باندھے ہوئے تھے. اعمال کا
جو مکلف ہے وہ انسان ہے۔ نماز کا حکم اونٹ کو نہیں دیا گیا، روزے کا حکم گھوڑوں کو خچروں کو نہیں دیا گیا۔ دنیا میں عبادات کے مکلف جو قومیں ہیں وہ جن اور انسان ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کے پیروں سے اور گلوں میں جو گھنگرو باندھے ہوئے ہیں اور بجنے والی چیز ہے، آپ ان کو نکالو، پھر آگے کی بات ہوگی۔ اونٹ کے گلے میں جانور کے پیر میں بندھے ہوئے گھنگرو کو آقا نے برداشت نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جہاں بجنے والی چیز ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوں گے وہاں شیطان کا بسیرا اور شیطان کا اڈا ہوتا ہے۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت قدے پر ایک بچی آئی۔ جیسے جانور عبادتوں کے مکلف نہیں ہیں، ایسے ہی نابالغ عبادت کے مکلف نہیں ہیں۔ یعنی لڑکی لڑکا اگر بالغ نہیں ہوئے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے، انتقال ہو گیا، تو انہیں نماز کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرعی احکامات جو شروع ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتے ہیں۔ روزہ انہوں نے نہیں رکھا، پوچھ نہیں ہوگی اگر ان کا انتقال ہو جائے۔ ماں باپ تربیت کے لیے نماز پڑھاتے ہوں، ماں باپ تربیت کے لیے روزہ رکھواتے ہوں اور بات ہے، لیکن فرض جو ہوتی ہے عبادت وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بچی کو اپنے دولت قدے میں اپنے کمرے میں داخل ہونے سے روکا، فرمایا میرے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اس لیے اس بچی کو یا تو اس کے بجنے والے گھنگرو کو نکالو یا نہیں تو اس بچی کو اس کمرے میں آنے نہیں دو۔ اگر یہ بچی آنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ جو بجنے والا گھنگرو ہے اس کو تمہیں نکالنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ کیوں اتنی سخت وعیدیں، اتنی سخت تاکیدات، اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ کہاں اونٹ کے پیر میں گھنگرو اور کہاں بچی کے پیر کے اندر وہ بازے کہ جس کے اندر ٹھن ٹھن کی آواز آ رہی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو روک رکھا ہے، اور کہاں آقا نے فرمایا گانے بجانے والے اور سننے سنانے والوں کے بارے میں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور کہاں آج کے ہمارے معاشرے کی حالت، کون سا گھر ہے جس کے اندر گانے بجانے کی آواز نہ آتی ہو، ٹی وی نہ ہو، کیبل کلیکشن نہ ہو۔ اب تو بڑے نابالغ بچے بھی قوالیاں گا رہے ہیں، اور قوالیاں عشقیہ قوالی۔ پہلے قوالی صرف اس کو کہا جاتا تھا جو بزرگان دین کے شان میں قصیدہ کہا جاتا تھا، اللہ کی حمد کہی جاتی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعت ہوا کرتی تھی، اور جنگ کے قصیدے اور ہمارے بزرگوں کے اور ہمارے مجاہدوں کے جہاد کے کارنامے بیان کیے جاتے تھے۔ اور کہاں آج ایک بچہ جسے شادی کے بعد کی کیفیات کا علم نہیں اور میاں بیوی کے تعلقات کا علم نہیں، ایک ننھا سا بچہ عشق اور معاشرے کی بات کرتا ہے، لینے دینے کی بات کرتا ہے، بستر گرم کرنے کی بات کرتا ہے، اور امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر اسٹیج پر جا کر ہزاروں روپے لٹاتے ہیں۔ اس قوم کی بیوائیں، اس قوم کے یتیم، اس قوم کے فقراء پسند رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کئی ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں کہ مسجد تو تعمیر ہو گئی، چھت نہیں بنی ہے۔ مدارس ایسے ہیں کہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کے لیے تو ہے، لیکن اوڑھنے کے لیے سردی کے دنوں میں کمبل نہیں ہے اور میٹھا پانی موجود نہیں ہے۔ اور یہاں یہ صاحب حاجی صاحب شیخ صاحب قوالی کے نام پر ہزاروں روپے اسٹیج کے اوپر لٹا رہے ہیں۔ اللہ
موسیقی کے گیت گانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، نبی کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور مخلوق کی لعنت ہے. اور آپ نے کہا، یہ فرمایا تھا کہ یہ طبقہ جہنم میں جانے والا ہے، اور یہ جہنم میں جانے والے طبقے پر آج ہزاروں اور لاکھوں روپے لٹائے جا رہے ہیں. آج ہر جگہ میوزک ہے، گانا ہے، موسیقی ہے، کہیں قوالی کے نام پر، کہیں گانے کے نام پر، کہیں غزل کے نام پر، کہیں ڈرامے کے نام پر، کہیں سنیما اور پکچر کے نام پر گھول دیا گیا ہے. اور اس امت کو احساس نہیں ہے اس گناہ کا. جیسے ہمارے بزرگان دین نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بھنگی جب باغانوں میں لت پت رہتا ہے اور گندگی میں لت پت رہتا ہے اور بدبو کے ماحول میں رہتا ہے، تو ایک واقعہ لکھا ہے، اس مرتبہ ایک بھنگی بازار سے گزر رہا تھا اور جب عطر کی دکان آئی تو اس کے سامنے خوشبو مہک رہی تھی، اور جب اس نے اس خوشبو کو سونگا تو بے ہوش ہو کر گر گیا. تو بڑے طبیبوں کو بلایا گیا اور بڑے معالجوں کو بلایا گیا، حکما کو بلایا گیا اس کے علاج کے لیے. ہر حکیم علاج کرنے سے عاجز رہا. ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے، انہوں نے کہا اس کا علاج منٹوں میں اور چٹکی میں ہو سکتا ہے، پل بھر میں ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے کہا آپ کہاں علاج کریں گے؟ بڑے بڑے حکما آئے، بڑے بڑے اطباء آئے اور بڑے بڑے ڈاکٹر ہار کر شکست مانگ کر چلے گئے. اللہ والے نے کہا اس نسخے کو بھی اپنا لو. کہا کہ کیا ہے نسخہ؟ ایک کپڑے میں گندگی کو لپیٹ کر پاخانے پیشاب کی بدبو کو اس میں داخل کرو اور اسے سنگاؤ، اس دیکھو علاج کیا ہوتا ہے. تو چنانچہ کپڑے کے اندر پاخانہ اور پیشاب سے لیتا گیا اور ہوتا گیا اور اس گندگی کو اس کے ناک کے قریب کیا گیا تو اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا. تو کہنے والوں نے، پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت کیا ماجرا؟ بڑے بڑے علاج ناکام ہو گئے اور پیشاب کام کر گیا اور پاخانہ کام کر گیا. حضرت نے فرمایا اسی ماحول میں وہ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا. اس کے دن، اس کے رات، اس کے سفر، اس کا حضر، ہر چیز اسی کے اندر ہوا کرتا تھا. اس لیے وہ اس بدبو سے اور اس ماحول سے ماموس ہو چکا تھا، اور جب یہ ماحول نہیں ملا تو بے ہوش ہو کر گر گیا عطر کی خوشبو سے. آج ہمارا ماحول، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کچھ اسی کیفیت کا ہو چکا ہے. قرآن سمجھ میں نہیں آتا، نماز میں لذت نہیں، سجدوں کے اندر حلاوت نہیں، ذکر کے اندر مزہ نہیں. آج فجر کی وہ کیفیت جو جنت کا ماحول ہے، 1000 مرتبہ کہا گیا اللہ نے فجر میں جنت کے ماحول کو رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں جہنم کا پیٹ چاہیے، جہنم کا لہو چاہیے، جہنم کے اندارے چاہیے. ایک فرد آگے نہیں بڑھتا، ایک سب کا اضافہ نہیں ہوتا، ایک شخص کا اضافہ نہیں ہوتا. کیوں قرآن کی باتیں بے اثر ہیں؟ کیوں دین کی باتیں بے اثر ہیں؟ اس لیے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، شادی کی محفلیں، غم کی محفلیں، گھر کا ماحول، دکان کا ماحول، موسیقی، میوزک اس لعنت کی لپیٹ کے اندر آ گیا ہے. اور یہ وہ لعنت ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان کو قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، حدیث کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آنکھیں کھول کر دیکھیں، انشاءاللہ دین سمجھ میں آ جائے گا. سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن للمؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. آخر کی دنیا کا آخرت کی جنت سے کوئی موازنہ نہیں ہے. اللہ کی جنت اور ہے. یہ دنیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں منع کیا گیا تھا کہ آپ اس پھل کا اس درخت کا پھل نہ کھائیں، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جائیں. گئے اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تو پھر انہیں قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی، ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہوئی، بیت الخلا جانے کی ضرورت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت تو ایسی جگہ ہے یہاں پیشاب نہیں کر سکتے، یہاں پاخانہ نہیں کر سکتے. جاؤ تلاش کرو میری کائنات میں، میری دنیاؤں میں، میرے جہانوں میں، میرے کہکشاؤں میں کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پیشاب کیا جا سکتا ہے اور جہاں پاخانہ کیا جا سکتا ہے. حضرت آدم، حضرت حوا کو لے کر اللہ نے اس جیسے ہزاروں عالم بنائے.
زحل کو دیکھا اور قمر کو دیکھا، لاکھوں دنیاؤں کی سیر کی، اور اس کے بعد اس دنیا کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ لیا یہ دنیا اتنی گندی ہے کہ یہاں پیشاب اور پاخانہ کیا جا سکے، جس دنیا کے لیے تو اور میں مرتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اپنی نمازیں تباہ کر رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی دنیاؤں میں سب سے ملعون دنیا، سب سے گندی دنیا، سب سے بدتر دنیا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کہاں استنجا کراتے ہیں؟ ایک مہمان آ گیا، صوفے پر بیٹھا ہوا ہے اور اشارہ کرتا ہے ابو پیشاب آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کو صوفے پر پیشاب کرا دو، اسے بیڈ روم کے اندر نالی پر پیشاب کرا دو؟ آپ اپنے مہمان سے کہیں گے اجی یہاں دیکھیے نالی ہے، یہاں دیکھیے بیت الخلا ہے، یہاں ٹوائلٹ ہے، آپ یہاں اس کو لے کر جائیں تو وہ ٹوائلٹ نالی گندی جگہ ہوتی ہے جہاں پیشاب کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی پوری دنیاؤں میں سب سے بدتر دنیا یہی ہے کہ حضرت آدم یہاں استنجا کرنے کے لیے آئے، یہاں پر پاخانہ کرنے کے لیے آئے۔ اس سے بری دنیا اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کے اندر کوئی اور نہیں تھی۔ دکھ ہے، افسوس ہے کہ اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا اور اس گندی دنیا پر مر رہا ہے، اور اس گندی دنیا پر اپنی نمازوں کو قربان کر رہا ہے، اپنی جنت کو قربان کر رہا ہے۔ کہاں اللہ کی جنت، کہاں یہ وہ ملعون دنیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے کے بعد سے لے کر کبھی اس پر اللہ نے نظر رحمت کا معاملہ نہیں فرمایا، رحم اور کرم کا معاملہ نہیں فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت رکھتی ہے۔ کہیں دنیا کے کسی میوزیم کے اندر تم نے مچھر کے پر کو دیکھا ہے؟ مرے ہوئے سور کو دیکھ سکتے ہو، مرے ہوئے کتے کو دیکھ سکتے ہو، کیڑے مکوڑوں کو دیکھ سکتے ہو، سمندر کی مخلوق مچھلیوں کو دیکھ سکتے ہو۔ جانوروں کے میوزیم میں، پرندوں کے میوزیم میں ہزاروں چیزیں ملیں گی، لیکن دنیا میں کہیں مچھر کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مچھر کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، اسے بھگانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پوری دنیا، امریکہ، رشیا، جاپان، تاج محل، لال قلعہ، یہ تمہارے PDA کے اپارٹمنٹ، یہ تمہاری کارپوریشن کی عمارتیں، یہ سب ملا کر اگر میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر کی قیمت ہوگی تو میں کافر کو گھونٹ گھونٹ پانی کے لیے ترسا دیتا، لیکن میرے نزدیک چونکہ پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کیا کافر، ڈھیر چمار، گائے کا پیشاب پینے والے، سور کھانے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے یا مزہ کر لے جب بے قیمت چیز ہے۔ بچہ اگر کمپیوٹر سے کھیلنے لگے، ہتھوڑا اٹھا کر مارنے لگے، پتھر اٹھا کر مارنے لگے تو ماں باپ رک جاؤ، یہ تو جو ہے شیشہ ہے ٹوٹ جائے گا، یہ دروازے کا اور یہ دریچے کا آئینہ ہے ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ ایک بے فائدہ چیز ہے کہ اس سے نہ تو کوئی نفع ہے اور نہ تو کوئی نقصان ہے۔ گھر میں رہے بھی ٹھیک ہے، گھر میں نہ رہے بھی ٹھیک ہے، اگر بچے کھیلنے لگتے ہیں اور اس کو جلانے لگتے ہیں اور اس کو توڑنے لگتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں کھیلنے دو، مزہ کرنے دو، کوئی بات نہیں، کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے فرعون، اگر تو نے رب کا دعویٰ کیا، قارون تو نے میری مملکت اور سلطنت سے ٹکر لی، شیطان میری جنت کے مقابلے کے اندر اگر تو نے جنت کو بنایا، ابراہیم میرے کعبے کے مقابلے کے اندر اگر تو نے کعبہ بنایا تو دیکھ ہم تجھے دنیا دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اندازہ لگائیں جس نے انا ربکم الاعلی کہا، جس جداد نے خدا کی جنت کے مقابلے میں جنت کو بنایا اور جس نمرود نے خدا کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے اندر تیر بھیجے، یہ دنیا کتنی بے وقت اور بے وزن اور بے حقیقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رب کا دعویٰ کرنے والے کو جو ہے دنیا دے دی اور آسمان میں تیر برسا کر خدا کو قتل کرنے کا دعویٰ کرنے والے کو دنیا دے دی۔ خدا کی جنت کے مقابلے میں جنت بنانے والے کو دنیا دے دی، کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنانے والے کو دنیا دے دی۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو کیا خدا اپنے دشمنوں کو یہ دنیا دیتے؟ ایسی حقیر دنیا، ایسی گندی دنیا، ایسی ناپاک دنیا، مر رہے ہو حلال و حرام کی سمیت نہیں، سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہو، رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیٹ بھر رہے ہو، قرض لے کر ڈبا رہے ہو، جھوٹ
سے زیادہ یقین ہے کہ دنیا میں کوئی راحت سے نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ یہ صرف جھوپڑی میں رہنے والا بلڈنگوں کو دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے، بلڈنگوں میں رہنے والا امریکہ کی بلڈنگوں کو دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے، امریکہ میں رہنے والا رشیا میں رہنے والے کو دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے، رشیا میں رہنے والا جاپان میں رہنے والے کو دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے۔ مالک مکان کہتا ہے ارے یار اتنی محنتوں سے میری بیوی کو بیوہ بنا کر، اولاد کو یتیم بنا کر میں انگریزوں کے جھوٹے شراب کے برتن دھوتا رہا، ان کے پیشاب اور پاخانے صاف کرتا رہا، ان کے ٹوائلٹ کو کلین کرتا رہا، یہ دیکھو مہینے میں 7,000 8,000 دے کر میرے محنتوں کی بنائی ہوئی عمارت میں عائش کر رہا ہے، مجھے کیا ملا؟ 7,000 پھینک رہا ہے اور آرام سے جو ہے میرے گھر میں رہ رہا ہے، مجھے کیا مل رہا ہے؟ 7,000 میری بیوی کے خرچے میں چلے جاتے ہیں، دوا کے اندر چلے جاتے ہیں، مقدمے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے مالک مکان۔ کرایہ دار کہتا ہے میرے مالک مکان کو دیکھو کتنا آرام سے بیٹھا ہے، نہ ہاتھ میلا نہ کو میلا، مہنگا یوں آنکھ مجھتے ہی گزر جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا جو ہے 2-4 گھروں کے کرائے لے لیتا ہے اور آرام سے بیٹھ کر ڈکار لیتا ہے۔ مالک مکان کرایہ دار کو دیکھ کر دھوکے میں ہے، کرایہ دار مالک مکان کو دیکھ کر دھوکے میں ہے، شہر میں رہنے والا دیہات میں رہنے والے کو دیکھ کر مغالطے میں ہے، دیہات میں رہنے والا شہر میں رہنے والے کو دیکھ کر مغالطے میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب اڑیسہ کے، نیپال کے اور بنگال کے دیہاتوں میں جاتے ہیں جہاں بجلی نہیں، جہاں پانی نہیں اور جہاں سڑک نہیں اور بالکل مٹی کی بنی ہوئی عمارتیں، تو دل میں خیال آتا ہے کتنے سکون کی زندگی گزارتے ہوں گے۔ گائے ہے، دودھ کو دہ لیا، ناٹی مرغی ہے، انڈا مل گیا، کھیت ہے، چاول اور گیہوں مل گیا، لکڑیاں جنگل کی فری مل گئی، نہ ٹیلی فون کی بل کا جھنجٹ ہے، نہ موبائل کے نیٹ ورک کا جھنجٹ ہے، نہ مکان کے کرائے کا جھنجٹ ہے، نہ بچوں کے اسکول کے ڈونیشن ایڈمیشن اور جو ہے داخلے کا جھنجٹ ہے، سکون کی زندگی گزار رہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ شہری ہوا گمی، یہ موٹروں کی رفتار، یہ دھواں اور یہ مقدمے بازی، یہ پولیس کا مسئلہ، یہ عدالت کا مسئلہ، یہ لوگوں کے جھگڑے، یہ مسلکوں کا اختلاف، یہ کتنا اچھا سکون کی زندگی گزارتے ہوں گے کہ ہر چیز اصلی گھی کھاتے ہیں اور دودھ دوہ لیتے ہیں اور چاول اپنا مل جاتا ہے اپنا۔ اب اس سے پوچھو 1000 باتیں وہ کہے گا، ارے یار تم شہر میں رہنے والے، رات کے بیوی کے دردے سے اٹھا، تم نے ایک فون جو ہے گھمایا اور جو ہے ایمبولینس کہیں کرتی ہے تمہارے گھر کے پاس آ گئی، ڈاکٹر آ گیا، سسٹر آ گئی، ہمیں سانپ کاٹ لیتا ہے تو دور دور تک کوئی ڈاکٹر کا نام و نشان نہیں، کہیں ہم اس کے ہزاروں مصیبتیں ہیں، ہمیں دیکھنے میں وہ اچھا لگتا ہے، اسے پوچھو تو وہ ہزاروں خوبیاں شہر۔ پوری دنیا بنانے والے نے کہا کہ دنیا متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث کے اندر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جب اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا، تو 100 برساتیں کی اللہ نے، 100 بارشیں برسائی اللہ نے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کبھی دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، کبھی دنیا کی محبت کا شکار نہ ہونا، کبھی دنیا کو دل نہ لگانا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے 90 پر 9 مرتبہ انسان کے پتلے پر، حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے پر 90 پر 9 مرتبہ اللہ نے غم کی بارش برسائی۔ ایک برسات جو برسائی وہ خوشی کی برسائی۔ اب اللہ نے انسان کی مٹی کے اندر 90 پر 9 مرتبہ غم کی بارش کو برسا دیا اور ایک خوشی کی برسات کو برسایا، تو واشنگٹن کی عمارتیں، نیو یارک کی بلڈنگیں، سافٹ ویئر انجینئر، بڑی کمائی والے چھوٹی کمائی والوں پر حسرت کرتے ہیں، چھوٹی کمائی والے بڑی کمائی والوں پر حسرت کرتے ہیں، تاجر نوکری ملازموں پر حسرت کرتا ہے، یاد کرو نہ کرو ماہانہ تمہاری تنخواہ فکس ہے اور اتنا روپیہ تو آ ہی جاتا ہے، اور ملازم کہتا ہے ارے یار تم ذرا محنت کرو تو 10,000 سے 10 لاکھ تک بھی کما سکو اور تمہارے اختیار میں ہے، یہ کیا فقیرانہ، فقیر کے کوٹے کی طرح اتنی ہی رقم آتی ہے، دنیا میں کوئی خوشی میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے پر 90 پر 9 مرتبہ غموں کی بارش کو کر دیا ہے۔ تو یہ دنیا یہاں آرام ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہے، مومن کا آرام اس وقت ہے کہ جب وہ قبر کے اندر 3
کی راحت اس وقت ہے اور مومن کا سکون اس وقت ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہماری شفاعت کا پروانہ مل جائے، جب ہماری ماں دھوکہ دے جائے، جب ہمارا باپ ہاتھ دے دے، جب ہماری اولاد بھیجا دکھا دے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس بیوی کے لیے مرتا تھا، جس اولاد کے لیے مرتا تھا اور قرض لے کر سرے راہ اور سرے بازار رسوا ہوتا تھا، میرے اللہ کی قسم یہ اولاد تیرے کام نہیں آئے گی۔ یہ چورو جس کی غلامی کا توق پہن کر آج فجر کی نماز کو چھوڑ رہا ہے، آج حلال و حرام کی تمیز کو بالائے طاق رکھ رہا ہے، رشوت دے رہا ہے تاکہ بیوی کے گلے میں قیمتی زیور آ جائے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کی کمائی کما رہا ہے، میرا رب کلام پاک کے اندر صاف کہہ دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، تیری جورو تجھ سے تجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی، تیری اولاد تیرے کام نہیں آئے گی۔ جب سب کچھ دبا دے دیں گے آقا کہیں گے امتی امتی، میری امت، اور جب تو جائے گا آقا کے پاس شفاعت کا پروانہ لینے کے لیے، حوض کوثر کا پانی لینے کے لیے، آقا جب چہرے کو دیکھیں گے کہ میرے چلے جانے کے بعد اس نے چہرہ خوش کا بنا رکھا تھا، اس نے چہرہ ٹونی بلیئر کا بنا رکھا تھا، اس نے چہرہ میرے دشمنوں یہود و نصارہ کا بنا رکھا تھا، اس نے چہرہ ان خبیث زانیوں کا بنا رکھا تھا جس نے امت کی بیٹیوں کا بلاکار کیا، امت کی بیٹیوں کی عصمت اور عصمت کی چادر کو تار تار کیا۔ آقا حوض کوثر کا پانی تجھے کیا دیں گے؟ تھوکیں گے تیرے منہ پر، حدیث کے الفاظ ہیں، کہیں گے سوقن لکم، چلے جاؤ، آج تم جو ہے آئے ہو بغیر داڑھی کے اور بغیر سنت کے، آج تمہیں یہاں پانی نہیں ملے گا، جاؤ، جن کے چہرے تم بنایا کرتے تھے، جن جو ہے لمبو اور گڈو کے تم جو ہے لباس کو اپنایا کرتے تھے، وہ جہنم میں لہو پی رہے ہیں، جہنم میں زانیوں کی شرمگاہ کو چاٹ رہے ہیں، جہنم کا وہ جو ہے کھولتا ہوا پانی وہ پی رہے ہیں، یہاں تمہیں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، وہاں جاؤ تم زانیوں کی شرمگاہ سے نکلنے والا پانی پیو، جاؤ جہنم کا کھولتا ہوا لہو پیو۔ آج ایک کتے کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو کتا ٹریننگ یافتہ ہو جاتا ہے، وہ آگ میں کودتا ہے، وہ کرتب دکھاتا ہے، وہ چھلانگ لگاتا ہے، وہ ایک پیر پر چل کر دکھاتا ہے۔ سور کو ٹریننگ دی جاتی ہے، طوطے کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جانوروں کو، ہاتھی کو، شیر کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ شیر انسان کا بھوکا ہوتا ہے، لیکن انسان کوڑا لے کر جب شیر کے سامنے جاتا ہے، تربیت یافتہ شیر اس کی طرف لپکتا نہیں، بھوک اس کو تڑپاتی ہے۔ کتا سمجھ رہا ہے، شیر سمجھ رہا ہے، سور سمجھ رہا ہے، پرندے آج کرتب دکھا رہے ہیں۔ تجھے نبی کی بات 1400 سال سے نبی قسمیں کھا کھا کر بیان فرمائے، محدث قسمیں کھا کھا کر بیان فرمائے، میرا رب زمین و آسمان کی قسم کھا کر، انجیل کی قسم کھا کر، رات کی قسم کھا کر، دن کی قسم کھا کر، چاند کی قسم کھا کر، سورج کی قسم کھا کر، زمانے کی قسم کھا کر تجھے کہہ رہا ہے کہ تو جس طرف قدم اٹھا رہا ہے وہ جہنم کی طرف جانے والا ہے، جس طرف تو قدم اٹھانے والا ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف اس کی منزل جانے والی ہے۔ کتے کو بات انسان کی سمجھ میں آ گئی، سور کو بات انسان کی سمجھ میں آ گئی، طوطے کبوتر کو، مینے کو بات انسان کی سمجھ میں آ گئی۔ کبوتر کو ٹریننگ دی جاتی ہے خط پہنچانے کی، تو کبوتر منزل مقصود میں لیلا کے گھر میں خط پہنچاتا ہے، کبوتر خطا نہیں کرتا۔ میرے رب کا خط آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے اور اس کے اندر اس نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ 6666 آیتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ کون آج اس کو مان رہا ہے؟ کون آج اس کو سینے سے لگا رہا ہے؟ جاؤ بھاگو زانیوں کی طرف، ناچنے والوں کی طرف، موسیقی کے پیچھے جاؤ اور رنڈیوں کے پیچھے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر غم کی برسات کو رکھ دیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش کو ختم کر دیا۔ ایسی دنیا کی طرف مر کر مل کر اپنی نماز
گزارتا ہے سیدوں کی طرح نہیں، بلکہ جنت کے مقابلے میں اس دنیا کی راحت بھی خیر کی طرح ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت کے اندر انسان جو جی چاہے گا ہوگا، کبوتر اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، اس کا جی چاہے گا یہ کبوتر میرے دسترخوان کے اندر بنا ہوا مل جائے، بنا ہوا پڑ گیا، اب پھر اٹھا رہا ہے، نوالا لینے سے پہلے ارادہ کیا کہ یہ تلا ہوا مل جائے تو تلا ہوا ملے گا، منہ میں رکھا، اس نے ارادہ کیا کہ یہ چکن کباب کا مزہ دے تو چکن کباب کا مزہ دینے لگا، حلق کے اندر اترا اور ارادہ کیا کہ نہیں یہ مٹن بن جائے، یہ بکرے کے گوشت کا مزہ دینے لگے، وہ مزہ دینے لگے گا۔ انگور کا ارادہ کیا، انگور آیا، ہاتھ میں لیا، ارادہ کیا کہ کیلا بن جائے، کیلا بن گیا، چھلا اور اس نے ارادہ کیا اس کے اندر تربوز آ جائے۔ کون سی گندی دنیا پر مرتی ہو، اس دنیا نے کس کے ساتھ وفا کیا، اس دنیا نے کس کا ساتھ دیا؟ فرعون کو ساتھ نہیں دیا، شداد کا ایک قدم اس کی بنائی ہوئی جنت میں تھا اور اس کا ایک قدم ظاہر تھا، ملک الموت نے اسے مہلت نہیں دی۔ میرے رب کی وہ بنائی ہوئی جنت جس کے اندر تم جو چاہو گے ملے گا، اور دنیا کا سب سے کمزور مومن کو اللہ 70,000 جنت کی حوروں سے نکاح کرے گا اور اتنی جھوپڑی دے گا کہ سات زمین اور دنیا کے ساتھ آسمان اس کے اندر آ جائیں گے۔ ایسی جنت کو چھوڑ کر کون سی دنیا کی طرف جا رہے ہو، کون سی مٹھائی کو چھوڑ کر پاخانہ کھانے جا رہے ہو، جنت کے میووں کو چھوڑ کر سور کا پیشاب پینے جا رہے ہو، سور کا پاخانہ کھانے جا رہے ہو۔ میرے رب کی جنت میں کیا کمی ہے، ان کی بنائی ہوئی حوروں میں کیا کمی ہے، ان کی بہتی نہروں میں کیا کمی ہے، ان کے نہروں میں کیا کمی ہے جو دنیا کی نسلی اینٹ اور پتھر اور نسلی ریت کے ذرات پر بھر رہے ہو، مٹ رہے ہو۔ تمہارے آبا و اجداد نے اس کا بعد جو ہے محل بنائے تھے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ۔ میرا رب سورہ فجر کے اندر کہتا ہے کہ قوم ثمود نے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے، تم تو پتھر لے کر آتے ہو، نقلی ریت لے کر آتے ہو، نقلی سیمنٹ لے کر آتے ہو، نقلی کمزور لوہا لے کر آتے ہو۔ قوم ثمود وہ تھی جس نے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے عمارتیں بنائی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، جس فرعون نے زمین کے اندر نیکوں کو گاڑ رکھا تھا، اتنا طاقتور والا کہ پوری زمین اس کی اور پوری طاقت اپنی وہ بتاتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے شہروں کے اندر نافرمانی اللہ کی کر رکھی تھی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور شرک اور کفر کے کام کر کر یہ لوگ فساد مچا رکھے تھے۔ میرا رب کہتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اس پر تیرے رب نے عذاب کے کوڑے کو برسا دیا اور کہا کہ جیسے دنیا کے اندر تم لوگ مکڑی کے جالے کو، دنیا کا کمزور بچہ اور دنیا کا کمزور انسان بھی مکڑی کے جالے کو ہٹا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ میرے رب کے مقابلے میں جو طاقتیں بنائی جائیں گی، میری اللہ کی جنت کے مقابلے میں جو عمارتیں بنائی جائیں گی، اور رب کی قوت کے اور طاقت کے کبریائی کے مقابلے میں جو سخت طاقتیں کھڑی ہوں گی، اللہ نے کہا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، یہ ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا، اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، دنیا میں سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جیسے مکڑی کا گھر تمہارے حق میں کمزور ہے، ایسے ہی میرے مقابلے میں تمہاری بنائی ہوئی طاقتیں مکڑی کے جالے کے برابر ہیں۔ میرے عذاب کا کوڑا پھرے گا اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ آج دنیا میں امریکہ میں بچے پیدا ہوتے ہیں، رشیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا ان کا نام فرعون رکھا جائے گا؟ کوئی فرعون نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی قارون نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی شداد نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ابو جہل عتبہ اور شیبہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو، ان کے وجود کو، ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مقام عطا کیا، فصلی لربک وانحر، اس کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پھر آگے میرا رب کہتا ہے ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کے دشمن کے نام و نشان کو ختم کر کے رکھیں گے، نہ امریکہ رہے گا، نہ رشیا رہے گا، نہ پگڑی والوں کو دہشت گرد کہنے والے رہیں گے، نہ داڑھی والوں کو تھوکنے والے رہیں گے۔ میرا رب سچ کہتا ہے ان شانیہ کا هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کے ماننے والے کے جو دشمن ہیں ان کے نام و نشان کو ختم کر کے رکھیں گے۔ یہ وقتی اڑان ہے جو امریکہ اڑ رہا ہے، اس نے قرآن کو گھڑا، اس نے الفرقان کے نام کے جو ہے اللہ کی کتاب جھوٹی کتاب کو گھڑا، اس نے سلمان رشدی کو پیدا کیا، اس نے تسلیمہ نسرین کو پیدا کیا، اس نے BHP کو پیدا کیا، اس نے غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا، ہزاروں پیدا ہوئے اور اپنی موت آپ مر کر چلے گئے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اسلام کا نام اور رب کی توحید کا ڈنکا ہر آن ہر لمحے ہر وقت کائنات کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جتنا جھوٹا دعویٰ کر لے امریکہ اپنی جھوٹی خدائی کا، ہر وقت فضا کے اندر یہ گونج لگتی رہے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ ہزاروں میں خدا کا نام، اقامت میں خدا کا نام، سجدے میں خدا کا نام، تکبیر تحریمہ میں خدا کا نام، رکوع میں خدا کا نام، تسبیح میں خدا کا نام، تحمید میں خدا کا نام، تحلیل میں خدا کا نام، روزے میں خدا کا نام اور حج میں خدا کا نام، عرفات میں خدا کا نام، مزدلفہ میں خدا کا نام، صفا پر خدا کا نام، مروہ میں خدا کا نام۔ کتنا مٹاؤ گے، کب تک مٹاؤ گے؟ مٹانے والے مٹ جائیں گے، میرا رب کا نام اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹنے نہیں پائے گا۔ ان شانیہ کا هو الابتر، بلکہ آج ایک کانفرنس ابھی حال کے اندر امریکہ کے اندر منعقد ہوئی کہ پتوں سے غیر محسوس آواز نکل رہی ہے، اور اس کے بارے میں ایک ریسرچ اور ایک تحقیقاتی کمیٹی بٹھائی گئی کہ بولتا انسان ہے، بولتا زیرو ہے، بولتا جانور ہے، بولتی مچھلی ہے، پرندے ہیں اور جنگل کے مخلوقات ہیں۔ یہ جو بے حس پتا ہے، یہ اٹھتا ہے، بڑھتا ہے، لیکن اس سے ایک قسم کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ تو آواز کو محسوس کرنے اور آواز کو پانے کا آلے لگائے گئے، کہاں آواز تو معلوم ہو رہی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اور وہ دین کی مراد ان کی کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس تحقیق کے لیے ایک کانفرنس بٹھائی گئی اور ایک کمیٹی بٹھائی گئی، بڑے بڑے سیاستدانوں کے سب پر اور ان کی زبان پر تالے رکھے۔ ایک مسلم سائنسدان تھا جو قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا اس مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے، اور اس نے کہا کہ یہ جو بیان کرتا ہے یہ میرے رب کی تصویر کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ کہتا ہے۔ ارے یار مسلمان ہو، ہر جگہ پر سب کی بات کھول دیتے ہو، ہر چیز میں تم اسلام کی بات کرتے ہو، یا یہ بات اگر تم کہتے ہو تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ تم مانتے ہو تو قرآن میرے اور میرے باپ دادا کا بنایا ہوا نہیں ہے، قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، رب کریم نے جبرائیل امین کے ذریعے سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ نازل کیا۔ اتنا تو ماننا یہ بات صحیح ٹھیک ہے۔ کلام پاک کا 15واں پارہ بنو اسرائیل کھولو، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے دنیا میں اللہ کی مخلوقات میں جتنی چیزیں پیدا کی، ایک کنکر کو پیدا کیا، ایک ذرے کو پیدا کیا، ایک ستارے کو پیدا کیا، ایک پتے کو پیدا کیا، رب کائنات کے کلام نے 1400 سال پہلے جب لوگوں کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، جب گھروں کے اندر چراغ موجود نہیں تھا، صحیح اور ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا، جہالت کا بول کالا تھا، علم کی روشنی اور علم کی شمع بجھ چکی تھی، ایسے دور کے اندر میرے رب نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی مخلوق کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، تم نے کہا آواز تو آتی ہے لیکن آواز سمجھ میں نہیں آتی، تم قیامت تک سمجھو گے نہیں، اس لیے کہ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، وہ تسبیح بیان تو کرے گی تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ کہاں
روکو گے؟ کتنا روکو گے؟ انسانوں کو ختم کرو گے، بوسنیا میں قدم رکھو گے، فلسطین میں قدم رکھو گے، الجزائر میں قدم رکھو گے، سوڈان میں قدم رکھو گے، کشمیر میں قدم رکھو گے، یہ پتے بول اٹھے گے، یہ پتھر ٹیک اٹھیں گے، یہ زمین چیخ اٹھے گی، یہ ستارے خدا کی تصویر بڑھ اٹھیں گے، یہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ تم مسجدوں کو ایسی ہزاروں بابری مسجدیں بنانے کی تم بات کرو، میرا رب کہتا ہے والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارے اور یہ درخت میرے حضور سجدہ کر لیں گے۔ مسجدوں کو ختم کرو، یہ مسجدیں بن جائیں گے اور یہ زمین مسجد بن جائے گی۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ چاند آ کر سجدہ کر لے گا، یہ سورج آ کر سجدہ کر لے گا۔ اتنا شادیا کا ہوا الابتر، میرے رب نے کہا تیرا دشمن اور دشمن کا وجود ختم ہو جائے گا، ایسے دشمنوں کا چہرہ تم بناتے ہو۔ اور خوشخبری سنو، تمہارے گھرانے میں تمہارا ماموں اگر داڑھی مڈاتا ہو، تمہارا خسر اگر داڑھی مڈاتا ہو، تمہارا دادا اگر داڑھی مڈاتا ہو، تمہارا بیٹا، تمہارا چچا، تمہارا باپ، تم فتوا سنا دو، خوشخبری سنا دو، میرے ابا، میرے خسر، میرے سالا، میرا ساڑو، قیامت تک تو وضو کرتے رہنا، تیرا وضو نہیں ہوگا۔ داڑھی مڈانے والے کا وضو قیامت تک نہیں ہوگا۔ کہاں سے نکلا مسئلہ؟ مسئلہ نکلا تعلیم الاسلام پڑھو، مسئلہ نکلا بہشتی زیور پڑھو، مسئلہ نکلا چھوٹی چھوٹی بازار کی وہ کتابیں جس میں نماز کی سنتیں بیان کی گئی ہیں ان کو پڑھو۔ وضو کی سنتیں، وضو کے آداب، اس میں لکھا ہے وضو کی سنتوں میں داڑھی کا خلال کرنا۔ جب داڑھی کا خلال کرنا وضو کی سنت ہے، جب تیری داڑھی ہی نہیں تو پھر خلال نہیں، اور خلال نہیں تو وضو کی سنت نہیں، اور سنت ایک مرتبہ دو مرتبہ معاف ہو سکتی ہے، بار بار کسی سنت کو چھوڑا جائے وہ سنت کو چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ چلو ایک مرتبہ خلال کی سنت میری داڑھی ہے اور میں نے وضو کیا، خلال کرنا بھول گیا اور وضو اور پورے داڑھی کے بالوں کے اندر پانی چلا کر وضو ہو گیا، لیکن داڑھی بنانے والا خلال کسے کرے گا؟ وہ سر میں رکھی ہوئی بھیڑ چماری کی چوٹی میں کرے گا یا پڑوس والے کی داڑھی میں کرے گا؟ خلال کی سنت قیامت تک اس کی ادا نہیں ہوگی، اور قیامت تک وضو پر وضو، وضو پر وضو اور وضو پر وضو کرتا جائے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور میرے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، اور جب تیری کنجی ہی کھو گئی اور تیری چابی اور کیلی کے دندانے ٹوٹ گئے تو اب نماز کیا ملے گی؟ نماز نہیں ملے گی تو پھر نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ سنا دو خوشخبری داڑھی بنانے والوں کو کہ تمہیں قیامت تک وضو کرنا اور تمہارا وضو رب کائنات کے دربار میں ناقابل قبول ہے۔ تو اللہ کے حبیب کہیں گے آج تم آئے ہو شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے اور کوثر کا پانی مانگنے کے لیے، اور تم دنیا میں یہود اور نصارا کے طور طریقوں پر چلا کرتے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے جو فرمایا الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت للکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ کسی بھی محلے میں رہتے ہو، شہر میں رہتے ہو، شہر کے کنارے رہتے ہو، شہر کے درمیانی حصے میں، قیمتی اپارٹمنٹ میں یا کمزور مکانات میں، قریب میں اگر کوئی پارک ہے اور کسی وجہ سے بدقسمتی سے صبح میں تم جگ جاؤ تو پارک میں جا کر دیکھو کہ مسلمانوں کی تعداد واکنگ کرنے والوں کی زیادہ ہوتی ہے یا غیر مسلموں کی۔ کبس پارک میں، لال باغ میں، چھوٹے موٹے جو پارک ہوتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، آخر کیا مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے واکنگ کی؟ کیا مسلمانوں کو چہل قدمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن وجہ کیا ہے؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کے بعد کا وقت اشراق تک کا جنت کا موسم ہوتا ہے، اور حدیث کہتی ہے الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، کافر کو خبر میں راحت نہیں، کافر کو جنت ملنے والی نہیں۔ تو رب نے کہا کہ جنت تو نہیں ملے گی کیونکہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے، تو دنیا میں جو جنت کا موسم ملتا ہے فجر کے بعد کا، جاؤ چہل قدمی کر کر چما اور جانوروں کی طرح دوڑ کر اس کی لذت کو تم حاصل کر لو۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک روایت آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن مسلمان کے سماج، سوسائٹی اور معاشرے کو دیکھنے سے پتہ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت نفرت فرمائی موسیقی سے اور کتنی سخت نفرت فرمائی آنے بجنے اور بجانے والی چیزوں سے. آج امت کو اس کا احساس ہی نہیں. جیسے اس بھنگی کی طرح جو گندگی میں پلا بڑا اور خوشبو کی بات سن کر بے ہوش ہو گیا اور جب گندگی دی گئی تو اسے ہوش آ گیا. آج مسلمان میوزک میں بن رہا ہے, گاڑیوں کے اندر, دکانوں کے اندر, چائے کی ہوٹلوں کے اندر اور شادی خانوں کے اندر. اب صرف یہ باقی ہے کہ کام مر رہا ہو. یاد رکھو, اگر آپ میوزک پر آج روک نہیں لگائیں گے, آج لوگ جو ہے عاملوں کے پاس جاتے ہیں, صاحب کرتوت کا اثر ہو گیا, شیطان کا اثر ہو گیا, جن کا اثر ہو گیا اور کسی کی نظر لگ گئی, اور یہ جو شیطان اتنے بڑے اثر کو تم نے اپنے گھر کے اندر بٹھا رکھا ہے, یہ جو میوزک کا آلہ ہے, یہ جو موسیقی کا آلہ ہے تمہارے گھر کے اندر, کیا اس سے بڑا بھی کوئی جادو ہے؟ یہ یہود کا جادو ہے, یہ عیسائیوں کا جادو ہے, یہ شیطان کی چال ہے. اس سے بڑی بھی کوئی جادو ہو سکتی ہے دنیا میں؟ اس سے بڑی بھی کوئی چال ہو سکتی ہے؟ آج بہت کا گھر مسلمانوں کا ہے, کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پینا نہیں, تانبے کے پتل کے سامان مارواڑی کے پاس گروی رکھ کر کیبل کنیکشن کے پیسے باندھے جا رہے ہیں اور موسیقی کو اپنایا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی سخت نفرت فرمائی اور امت کو تاکید فرمائی, اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں, اس کے قریب جانا بھی نہیں. یہی وجہ ہے ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد یا آزادی سے پہلے اگر کوئی فساد ہوا ہے مسلمانوں کا, بنیاد یہی ہے کہ ہندو مسجدوں کے آگے بینڈ بازے کو لے کر جا رہا تھا. اکثر فسادات کی وجہ ہندو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کو موسیقی سے نفرت ہے, مسلمان کی نماز اور موسیقی اور میوزک جمع نہیں ہو سکتے, اس لیے وہ جان بوجھ کر مسلمانوں کی ڈوبتی رت پر ہاتھ رکھنے کے لیے مسلمانوں کی مسجدوں کے بعد گانا بجانا لے جاتا تھا. اور آج تک جو فسادات ہوئے ہیں ان میں اکثر فسادات انہی میوزک کی وجہ سے, انہی گانے بجانے کی وجہ سے. اب کیا کریے گا کہ ایک مسجد اور مسجد سے لگی ہوئی درگاہ اور درگاہ کے احاطے میں قوالی کا پروگرام اور قوالی کے اندر ایک بچہ, نابالغ بچہ, اور اس کے مقابلے کے اندر ایک بازاری عورت, وہ کہتا ہے مردانیت کی, اپنی شہوانیت کی, اور مرد کس طریقے سے عورت کو اپنے چنگل میں پھنساتا ہے, اپنے باہوں میں پھنساتا ہے, ہم مستری کرتا ہے, مباشرت کرتا ہے, اس سے جنابت کرتا ہے. چھوٹا بچہ قوالی کے نام پر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مقابلے آج جو ہے انتاکشری کے نام پر یا ایک کمپٹیشن کے نام پر آج ٹی وی کے چینلوں میں آتے ہیں, جس قوالی کو بزرگوں کے گھرانوں کی بینک کنسرٹ کہا جاتا تھا, جس قوالی کو ایک روحانی اوصاف میں سے روحانی صفت مانا جاتا تھا, آج اس قوالی کی درگت کیا بنی ہے؟ وہ سینے پر سے کپڑا ہٹائے ہوئے, سینے کو دکھا کر وہ سامنے والا وہ بچہ جن کو اس کا اگر مانا جائے پوترا یا نواسا لگ سکتا ہے, اس جیسے کم عمر بچے کے ساتھ وہ سینے کی بات کرتی ہے, شرمگاہ کی بات کرتی ہے, شہوت کی بات کرتی ہے, میوزک بج رہا ہے, قوالی کا نام بزرگان دین کے مزاروں کا نام, خانقاہ کا نام دیا جا رہا ہے. تباہی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا, بربادی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ آج بزرگان دین آتے ہیں, بڑے بڑے شیخ الحدیث آتے ہیں, بڑے بڑے شیخ التفسیر آتے ہیں, کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی فیس نہیں
لٹکایا گیا. نہیں, پوجا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جس کے لیے مرتا ہے مٹتا ہے, جس کو اپنا سمجھتا ہے, جس کا نفع جس کا نقصان اپنا نفع اور نقصان سمجھتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب میوزک کی لعنت ہے, یہ موسیقی کی لعنت ہے. اس نے ہمارے جسموں کے اندر زہر کو گھول دیا ہے. ہمیں حق ناحق کا پتہ نہیں, ہمیں سچ جھوٹ کا پتہ نہیں, ہمیں جنت اور جہنم کا پتہ نہیں, ہمیں اپنے پرائے کا پتہ نہیں, ہمیں دوست دشمن کی تمیز نکل گئی ہے. اسی لیے اللہ کی قسم ہزاروں لاکھوں مائیں وہ مامتا نہیں کر سکتی, وہ شفقت نہیں کر سکتی جو میرے اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں. میں نے 2 جمعہ سے ایک بات کو موقوف کر رکھا تھا, اور یہ بات بڑی اہم ترین بات ہے, لیکن اس بات کے آگے براکٹ میں ایک بات تم بھی لگا لو, میں بھی لگا لوں گا کہ اس بات پر عمل تو کرنے والے نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات پر چلنے والا کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کام کر رہا ہے. میں نے بتایا تھا نا, زیادہ کھانے والا, سونے والا, چوروں کی غلامی کرنے والا, بولنے والا, یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اگر کہا جائے تو انہیں اپنے مرض کا احساس ہی نہیں ہوگا. میں کیا بولا, میری 2 بات اور سن لو, اور 2 بات سن لو. سونے والے کو جگاؤ, وہ کہے گا میں کیا سو رہا تھا, اٹھ کر کہے گا. چوری کے غلام کو کہو میں کیا کر رہا تھا غلامی, ارے کیا میں اس کی محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً 40% حصہ دواؤں میں جا رہا ہے. ہمارے بڑے تھے, ہمارے بزرگ تھے, وہ بھی انسان تھے نا, اسی دنیا میں رہتے تھے, یہی ٹماٹر کھاتے تھے, اور یہی جو ہے کھیتوں سے اناج پھلتا تھا, یہی بادل سے پانی آتا تھا. کبھی سنا ساری زندگی میں 100 سال ہو جاتے, 110 سال ہوتے, کبھی انجیکشن کی نوبت نہیں, کبھی دوائی کی نوبت نہیں, کبھی تعلیم کی نوبت نہیں. میں تو مذاق میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو زمانہ آئے گا کہ آپ کے گھر کے اندر فون ہوگا تو آپ دوائیں گے تو وہ پوچھے گا 1 نمبر دوائیے تو کھانسی کی ٹانک ملے گی, اور 2 نمبر دوائیے بخار کی دوا ملے گی. اب جیسے گیس کا کنیکشن اور کرنٹ کا کنیکشن ہے, تو انشاءاللہ اگر موسم انسان ایسے ہی گنا کرتا رہے گا تو گھروں کے اندر ٹانکوں کا کنیکشن ہوگا, دوائیوں کا کنیکشن ہوگا. گھر بیٹھے بیٹھے آدمی بٹن دبائے گا اور کرنسی بھرے گا, ریچارج کرے گا, تو اسے بخار کی دوا مل جائے گی. یعنی اب بیمار ہونا کوئی حیث کی بات نہیں. کسی سے کہو یار ہمارے ابا بہت بیمار ہیں اور بڑے تکلیف میں ہیں, دعا کرو. ابھی پوچھے کہ کیا ہوا, ذرا ہارٹ کا آپریشن, دل نکال کر پھر جو ہے بائی پاس سرجری کر دل ڈالنا, بریڈ ٹیومر کی بات کرو, ایڈس کی بات کرو, موت کے منہ میں چنگل میں جانے کی بات کرو. آج اگر کسی کو کہیں دعا کی درخواست بھیجے, کیا ہوا, بخار کے لیے کوئی درخواست دی جاتی. یعنی بیماری کوئی ہے ہی نہیں, بڑی بڑی بیماریاں عام ہو گئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکیم مدینہ المنورہ آیا, ایک پیشنٹ علاج کے لیے نہیں گیا. اللہ کرے, دعا کرو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے اوصاف ہمارے اندر پیدا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہدایت دی اور صحابہ کرام جو ہدایت پر عمل کیے, اگر وہ عمل ہم کرنے لگے تو انشاءاللہ یہ جو دوا داروں کا پیسہ ہے بچ جائے گا. اور نیت یہ کرو, کنجوسی کا ارادہ نہ کرو کہ یہ دوا کا پیسہ بچے گا تو زمین پر لگائیں گے, بیت الخلا میں ٹائلس لگائیں گے. شرم کرو, جہاں پیشاب کے قطرے گرتے ہیں, پاخانے کے جو ہے ٹکڑے پڑتے ہیں, وہاں تم راجستھان کا اور جو ہے ماربل لگاتے ہو. یہ شرم کرو, ارادہ کرو یہ پیسہ ہم یتیموں پر لگائیں گے, غریبوں پر لگائیں گے, مساجد میں لگائیں گے, مدارس میں لگائیں گے. حکیم گیا اور آیا پھر مدینہ منورہ ریسرچ کرنے کے لیے کہ آخر میرے پاس کوئی پیشنٹ کیوں نہیں آیا. تو چنانچہ جب ریسرچ کیا تو صحابہ کرام سے اس نے رپورٹ لی, تو رپورٹ یہی نکلی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا جو طریقہ ہمیں بتایا, انسان کے جسم میں جو میدا ہے, یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں جہاں پر جا کر وہ لگتا ہے, جو پیستا ہے وہ میدا ہے, یہی میدا انسان کے بیماریوں کی جڑ ہے. اسی سے ساری گیس کی بیماری, کھانا کھٹنے لگتا ہے, بخار تعفن پیدا ہوتا ہے, گیس کی بیماری بڑھنے لگی, ہول جھٹکا پیدا ہوتا ہے, بی پی پیدا ہوتا ہے, شوگر پیدا ہوتا ہے. انسان کے جسم میں جو بیماریوں کا اڈا ہے وہ انسان کا میدا ہے.
صحابہ کرام نے اس حکیم کو بتایا، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے حکیم حاکم اور طبیب ماہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں ہمیں تاکید فرمائی کہ ہمارے میدے کے 3 حصے رکھے جائیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہمارے کے لیے۔ ہم آقا کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اس لیے بیماری ہمارے قریب نہیں بھٹکتی۔ اللہ کرے یہ عمل ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ میں نے کہا سونے والے کو سونے کا علم نہیں ہوتا، کھانے والے کو کھانے کا علم نہیں ہوتا، بیوی کی غلامی کرنے والے کو بیوی کی غلامی کا علم نہیں ہوتا۔ کھانے کے بارے میں آدمی اپنے پیمانے سے دیکھتا ہے تو آدمی دیکھے فلاں آدمی کتنا کھاتا ہے، فلاں آدمی کتنا کھاتا ہے، وہ حساب سے وہ کیلکولیشن کرے کہ میرا کھانا زیادہ ہے یا کم ہے، اور اس حساب سے اپنے میدے کے 3 حصے کرے، ایک ہوا کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ آپ بتائیں ٹائر میں ہوا بھری جاتی ہے اور پیٹرول کے ٹینک میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے اور ڈیزل کے ٹینک میں ڈیزل ڈالا جاتا ہے اور انجن کے اندر آئل بھرا جاتا ہے۔ ایک گاڑی آپ نے خریدی، ہوا بھرنے کے بجائے آئل بھر دیا اور انجن میں آئل ڈالنے کے بجائے ڈیزل ڈال دیا اور ٹینک کے اندر پیٹرول ڈالنے کے بجائے آپ نے ہوا کو ڈال دیا، گاڑی ایک قدم آگے نہیں بڑھے گی۔ میدے کے 3 حصے ہیں، ہوا، پانی اور غذا، یہ تینوں اپنا اپنا کام کریں گے۔ اگر آپ نے گوبر کھا لیا تو اب یہ کھانا ہوا کی جگہ لے لے گا اور لے لیا پانی کی جگہ لے لے گا۔ آپ ریڈیٹر کے اندر پانی کے بجائے پیٹرول ڈالیں اور اس کے اندر ہوا بھریں، گاڑی نہیں چل سکتی، ہوا کے مقام پر ہوا رکھنا پڑے گا، آئل کی جگہ پر آئل رکھنا پڑے گا، پیٹرول کی جگہ میں پیٹرول ڈالنا پڑے گا۔ میدے میں 3 حصے، پانی کی جگہ پانی، ہوا کی جگہ ہوا اور غذا کی جگہ غذا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان کے حکیموں سے بڑھ کر یہ قیمتی نسخہ ہمیں دیا ہے۔ تو حکیم نے کہا وہ یہ بات ہے، میں جا کر اپنے قوم کے اندر تبلیغ کروں گا کہ لوگوں اپنے پیٹ کے 3 حصے، میدے کے 3 حصے بناؤ۔ اگر آپ اس حصے آپ جو اس حدیث پر عمل کریں گے تو یہ بیماریوں کا اڈا ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بیماریاں قریب نہیں پڑتیں گی۔ لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور میزبان کا حق ہوتا ہے کہ مہمان نوازی کرے۔ دسترخوان بچھایا گیا تو کیا دیکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچی نابالغ تھی، انہوں نے دسترخوان بچھایا، کیا دیکھا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بھوکے قیدی کی طرح یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں اور گھنٹے تک انہوں نے کھا لیا۔ کہتی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادی کہ وہ جا کر انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، حضرت آپ تو کہہ رہے تھے بڑا اللہ والا ہے آپ کا شاگرد اور آپ کا مرید اور بہت متقی پرہیزگار، جانوروں کی طرح کھا رہا تھا اور گھنٹے تک اس نے بھر لیا۔ بعض مرتبہ ایسا کرنا پڑتا ہے، ضرورت ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے امام ہیں، تو کیا یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہوگی کہ میدے کے 3 حصے کرنے چاہیے اور 1/3 انسان کو کھانا چاہیے؟ امام احمد ابن حنبل نے کیوں گھنٹے تک کھایا؟ وہ کون سے کھانے ہیں کہ جنہیں پانی اور ہوا کی جگہ رکھا جا سکتا ہے، اور پھر وہ سچی کی لعنت کیا ہے؟ ان تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ اپنی جگہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ موسیقی کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی